الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 تک کل ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 115 سے کریں گے۔ 113 تک کیا تھا، آج آیت نمبر 114 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہوتی بھلائی اکثر سرگوشیوں میں ان کی، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ اگر کوئی صدقے کا حکم دے، او معروف او اصلاح، یا کوئی بھلائی کی بات کرے، یا کسی کے درمیان اس بین الناسی، در لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش کی وجہ سے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کیا بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر بھلائی کی بات نہیں ہوتی، مگر کچھ کنڈیشنز میں سرگوشی اگر اس مقصد سے کی جائے کہ کوئی بھلائی کی بات کرنے کے لیے کی جائے، یا صدقے کی وجہ سے کسی کو تاکید کرنے کے لیے کی جائے، یا کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر سرگوشی کی جائے، تو صرف اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو محفل کے ایٹیکیٹس اور مینرز اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں کنٹینوسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے کے امن امان اور استحکام کے لیے جو ہے وہ احکامات ہمیں نازل کر رہے ہیں۔ گھریلو سطح پر نازل کیے گئے، حکومتی سطح پر نازل کیے گئے۔ اب جو ہے وہ کس حوالے سے آ رہے ہیں کہ اگر محفل میں کہیں بیٹھو تو تمہیں کیا ادب آداب جو ہے وہ اپنانے چاہیے، اور محفل میں بیٹھنے کے ادب آداب جو سکھائے جا رہے ہیں ان میں سرگوشی کو منع کیا جا رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو سرگوشی پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر طور پر سرگوشیاں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی نیکی بھلائی کی بات نہیں بلکہ غیبت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں، سرگوشی میں صرف سرگوشی کانا پھوسی کے حد تک نہیں ہے کہ آپ ہلکی ہلکی آواز میں کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ کسی ایسی لینگویج میں بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے شخص آپ کی اس لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہے، کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے پشتو آتی ہے اور میں آپ سب لوگوں کے سامنے اپنی ایک بہن کے ساتھ پشتو میں، جس کو آتی ہے پشتو، میں بات چیت کرنا شروع ہو جاؤں تو آپ لوگوں کو کیا فیل ہوگا؟ کیا فیل ہوگا آپ لوگوں کو؟ یس، سب سے بڑی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہاں، دوسرا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید میرے خلاف کوئی پلاننگ نہ کر رہے ہوں۔ تیسری یہ بات فیل ہوتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں زیادہ بانڈڈ ہیں اور ہم شاید آڈ ونز آؤٹ ہیں، ہمیں یہ اپنے قابل نہیں سمجھتے جو ہم سے اس طرح کی ہمارے اپنی لینگویج میں بات کر رہے ہیں، کہ یہ ہم سے اپنے ساتھ ہمیں گیٹ along نہیں کروانا چاہتے۔ تو یہ چیزیں ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے، دلوں کو پھاڑنے یا نفرتوں کو بڑھانے کا دین نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہر ہی عمل کو منع کر دیا جس سے لوگوں کے دلوں میں برائی آئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ اکثر اوقات سرگوشیوں میں نیکی اور خیر خواہی کی باتیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو بہنیں آ کر بیٹھی ہیں اور وہ ناراض ہیں، اور دو دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ دو بہنیں یا کزنز کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ناراض ہیں۔ اب ان کو کسی طرح سے پیچ اپ کرا دیا جائے، ان کی آپس میں صلح کرا دی جائے، تو اس حوالے سے، اس نیت سے اگر کوئی سرگوشی کرتی ہے بہن دوسری کے ساتھ
اور اس نیت سے کہ دیکھو میں ایسے کہوں گی اور ایسے کروں گی، تم ایسے کرنا، صحیح؟ تو ایسی نیت کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ نے وہ نیتیں یہاں پر بتا دی جن نیتوں کے ذریعے سے سرگوشی کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور وجہ، اگر ہم محفل میں بیٹھے ہیں، اسی میں ہماری ایک بہن آ کے بیٹھی ہے اور وہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ سفید پوش ہے، اس نے اپنی ضرورت کسی کو بتائی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایسے کلیمٹیز آ گئی ہیں، حالات میرے ایسے ہو گئے، میاں کا کاروبار نہیں چل رہا، یا سم ریزن اس کو کچھ ضرورت ہے کسی چیز کی اور پیسے کی، اور وہ بتانا نہیں چاہتی، لیکن کچھ دوستوں کو معلوم ہے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اور آپس میں وہ ہلکی سی آواز میں بات کر کے کہ دیکھو اس کو مل کے کوئی نہ کوئی پیسے کا بندوبست کر کے اور آرام سے پہنچا دیتے ہیں، میں اتنے دینے لگی ہوں، تم اگر دیتی ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو اس نیت کے لیے یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے۔ کون کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ الا من امر بصدقۃ، سوائے ان صدقوشیوں کے جو صدقے کے نیت کا حکم دیا جانے، مطلب جس میں صدقے کی خیرات کی تلقین کر رہے ہوں، او معروف یا کوئی نیکی کی بات، او اصلاح بین الناس، یا دو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کروانے کے لیے سرگوشی کی جائے۔ صرف 3 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سرگوشی کی اجازت دی ہے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اس کا بہت اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر دوں جو نماز اور روزے سے افضل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب دیا اور فرمایا، 2 لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، 2 روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دینا مونڈ دینے والا عمل ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دینا مونڈ دینے والا عمل ہے۔ اگر محفل میں بیٹھ کے ہم سرگوشی کریں کسی کے ساتھ، اور ساتھ درمیان محفل ہی کے درمیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس سرگوشی کی وجہ سے ناراض ہو جائے، تو کیا ہے؟ یہ دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ ایک ہی سرگوشی کے عمل سے آپ کسی کی اصلاح کرا کے دونوں کو ملا بھی رہے ہیں، اور اسی سرگوشی کی وجہ سے آپ کسی کے دل کو پھاڑ کے اس کو دوسرے سے روٹنے کا معاملہ بھی کروا رہے ہیں۔ تو نیت آپ کی اللہ کو معلوم ہے، کس نیت سے آپ سرگوشی کرتے ہیں۔ اگر نیکی اور بھلائی کے کام کی یا کسی کے درمیان اصلاح کی نیت ہے، یا منانے دونوں کے اندر پیچ اپ کرانے کی نیت ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون سا اجر ہے کہ نماز اور روزے سے زیادہ افضل عمل ہے، لیکن 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دینا دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی جو ہے نا وہ حقیقت سمجھا کے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ کو سرگوشیاں نہیں پسند، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ ہم اونچا بولیں یا ہلکا بولیں یا کانوں میں بولیں یا کیسے بولیں۔ اصل میں بات صرف یہ ہے کہ اس سے ہمارے دین کا نقصان ہوتا ہے، اس سے آپس میں نفرتیں آتی ہیں اور محبتیں ٹوٹنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کی روشنی آ جانے کے بعد وہ پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ رسول کی مخالفت پر جتا ہوا ہے، تلا ہوا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ اور وہ اتباع کرتا ہے مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے اس کی طرف جس طرف وہ پھرے گا، یعنی وہ جس طرف پھرا ہوا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ راہ آنے کے باوجود، ہدایت کی راہ ملنے کے باوجود رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہوا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
اللہ ہمیں سنت کی پہچان عطا فرمائے، سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت پر اتباع کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اور سنت کے علاوہ کسی بھی دوسرے عمل کو سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں وہ بخشش کرتا یا نہیں وہ بخشتا، کس چیز کو نہیں بخشتا؟ ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ بے شک اللہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وہ ضرور کرے گا ایسا کیا؟ لا یغفرو ان یشرک بہ، وہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے عمل کو نہیں بخشے گا۔ اللہ صرف شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جتنی بھی اور چیزیں ہیں وہ چاہے گا، اور جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ گویا اللہ کے ہاں صرف شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم سورۃ انعام میں پڑھیں گے۔ اتنا سا یاد رکھ لیجئے، یہاں پر شرک 4 قسم سے کیا جاتا ہے، 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شرک، پھر ہوتا ہے اللہ کی عبادات میں شرک، پھر ہوتا ہے اللہ کے اختیارات میں شرک، اور پھر ہوتا ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی عبادات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اور اللہ کے اختیارات میں شرک۔ ہر قسم کا شرک جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو شرک اکبر ہے۔ ایک شرک اصغر بھی ہے، اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ریا شرک ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے نے فرمایا نا کہ دکھاوے کی نماز شرک ہے، ریا کی نماز شرک ہے، تو آپ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا دکھاوے کی نماز یہ ہے کہ تو اپنی نماز میں قیام یا سجدہ محض اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ نہیں دیکھ رہا، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تو نے تو پھر وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی نا، تو نے وہ نماز اللہ کے لیے تو پڑھی ہی نہیں۔ تو گویا آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز شرک ہے، پھر آپ نے فرمایا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، پھر آپ نے فرمایا دکھاوے کا حج شرک ہے۔ تو دکھاوے کی زکوٰۃ، ہر عمل جو دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی شرک ہے۔ تو ریا صرف شرک اصغر ہے، اور وہ بھی شرکی کی کیٹیگری میں آنے والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے، چونکہ اس شرک کے عمل کی بخشش نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچو، کیونکہ شرک انسان کے اندر اس طرح آتا ہے جیسے کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شرک کی پہچان عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں ہم نے اپنی زندگی میں کسی بھی لیول کے اوپر اگر شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بخشش ہمیں عطا فرمائے۔ زندگی کی مہلت عمل میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج میں جہنم کی آواز سنوائی گئی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کے 7 درجوں کا بھی بتایا، اور ان 7 درجوں میں کون کون جائیں گے، ان درجوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، اور پھر جب سارے درجوں کا بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے پہلے درجے تک، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رک کیوں گئے، آپ یہاں پر کون ہوں گے؟ ایک میں منافق تھے جو سب سے نچلے درجے میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ
مجھے ابھی ایگزیکٹلی اس کی وہ یاد نہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. ایک میں مشرک ہیں، ایک میں یہودی ہیں، پھر عیسائی ہیں، پھر مجوسی، اس طرح کر کے، اور سب سے اوپرلے درجے پر رک گئے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں پر کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد ہوں گے جو توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے، جو توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر ہی عمل، گناہ کے عمل پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں فوقیت دی گئی اور کل ہم نے ان کی عظمت کے درجات پڑھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوئی ہے یا ہوئی. میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے ہر اس شخص کے لیے میری دعا ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہیں کیا. یعنی ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی جو کہ قبول ہوئی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے ہر اس شخص کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، اور اس دن میں کروں گا کہ جو اس حال میں مرا جس نے شرک نہ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ پر یقین تھا وہ جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس نے شرک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، نافذ ذات، نافذ عبادات، نافذ اختیارات اور نافذ صفات. جب اس نے اتنے یقین کے ساتھ صرف اللہ ہی کو رب مانا ہے، ہر قسم کے شرک سے بچا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کے مطابق وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا یا جس نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، پس یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبائر بتائے تھے نا، وہاں پر کیا بتایا تھا؟ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. 7 ہلاک ہونے والے موبقات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِن یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنث کو. یہ مؤنث کون ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں؟ دیویاں، فرشتے. یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہیں؟ دیویوں کو پکار رہے ہیں، وہ فرشتوں کو پکار رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکار رہے مگر شیطان نامراد کو. یعنی اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار رہے ہیں، فرشتوں کو پکار رہے ہیں، دیویوں کو پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکار رہے ہیں تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ شیطان مریدا، نامراد شیطان کو پکار رہے ہیں. لعنہ اللہ، لعنت ہے ان کے اوپر اللہ کی. کن کے اوپر لعنت ہے اللہ کی؟ اللہ نے ان دیویوں کو، ان جو باغی شیطان ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں، اللہ نے اس کو لعنت زدہ کیا ہے. اللہ نے اس کو مذموما مدحورا کر کے نکال دیا تھا جنت سے. وہ باغی شیطان، اس نے کیا کہا تھا جب اللہ نے اس کو مذموما مدحورا کر کے جنت سے نکال باہر کیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے اس قصے کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے. تو شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ تو نے مجھے ورگلایا نا، جس طرح تو نے مجھے بہکایا اس طرح میں تیری ساری مخلوق کو بہکا کے چھوڑوں گا. تو یہاں پر اسی کی بات آ رہی ہے. وقالا، اس نے کہا تھا، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کے رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ. اس نے کہا تھا، دیکھیں اس نے کہا لأتخذن، البتہ میں ضرور لوں گا. زنا مشدد بتا رہی ہے کہ اس کی
ڈٹرمنیشن کتنی زیادہ ہے. اس نے کہا میں ضرور لوں گا. لا جب آ جائے تو لا اتخذن، اس میں دو آ رہے، ایک لام زبر لا اور ایک نون مشدد. یہ دونوں چیزیں اس کی ڈٹرمنیشن اور ول پاور کو ثابت کر رہی ہیں، ظاہر کر رہی ہیں. یعنی وہ اتنا ڈٹرمنڈ ہے اپنے عمل کے اندر، اور اس کو معلوم ہے کہ من عبادی کا، بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اس کو معلوم ہے بندے ہوں گے اللہ تیرے، لیکن میں نے ان سے ایک حصہ لے کر رہنا ہے. کچھ حصہ نصیب مفروضہ کہتے ہیں مقرر کیا ہوا حصہ، میں نے ان تیرے بندوں کے اندر اپنا حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ میں حصہ ان سے لے لوں گا. یہ شیطان کا ایک چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اس نے کہہ دیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں یہ لے کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ہر چیز عطا فرماتا ہے، لیکن شیطان ہم سے ہر اس نعمت کو اپنے طریقے سے استعمال کروا کے اس نعمت میں سے اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا دیتا ہے، کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی کے پوری مہلت عمل، ہمیں اوقات عطا فرمائے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ان تمام رزق میں سے پانی پی کر آئیں، ہمیں ہمارے منہ دھو کر اور پانی پی کر آئیں. ہمیں ہمارے تمام رزق میں سے کیا کرتا ہے؟ اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے. کیسے کیسے لے کر جاتا ہے؟ دیکھیے، اوقات میں حصہ لے کے چلا جاتا ہے. آج اوقات میں سے وہ کیسے ہمارا اپنا حصہ نکالتا ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں اور فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ حصہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں. 3-4 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتے کیسے گئے اور کہاں گئے. پھر وہ فلموں کے آگے بیٹھا دیتے 3-3 گھنٹے کی، 4-4 گھنٹے کی. پھر وہ سوپ کے ڈرامے لگے ہوئے، اب اس میں پورا حصہ آتا ہے، اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. ساری دنیا اس کے پیچھے لگی اور اپنی زندگی کے اس حصوں کو نکال کے دے رہی ہے. نہ خدمت خلق کا ٹائم بچتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ تبلیغ اور ارشاد کا، نہ دین سیکھنے سکھانے کا. وہ آتا ہے اپنا حصہ نکال کے ہمارے اوقات میں سے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا. اور ہم جو اس کو حصہ نہیں دینا چاہتے یا نہیں دیتے، لوگ ان کو کہتے ہیں احمق ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں آتا قرآن پڑھنے کے علاوہ، تم بس یہی پڑھتی رہتی ہو، اور کوئی تمہیں نہیں آتا، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، نہ اس میں نہ تمہیں انٹرنیٹ کا پتہ، نہ تم فلمیں دیکھتی ہو. مطلب دنیا ان لوگوں کو احمق کہتی ہے، اور شیطان وہ لوگوں کو عباد الرحمان بنانے کے بجائے عباد الشیطان بنا کے اپنا حصہ نکال کے لے جاتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے نکال کے اس کو دیتے رہتے ہیں. بچوں کو بھی لگا دیا، اولادوں میں سے حصہ نکال کے لے جاتا ہے. جی وہ کیسے؟ ہماری اولادوں میں سے اولاد دیتا ہے اللہ، صحیح سلامت ڈالتا ہے ماں باپ کی گود میں. بڑی مشکلوں سے اولاد حاصل ہوتی ہے، کوئی آسان عمل نہیں ہے اولاد کو حاصل کرنا بھی. جب اولاد آ جاتی ہے تو اولادوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے ماں باپ دنیا کا بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. اس کی اسکولنگ پہ، اس کے کالج پہ، اس کی ہر چیز کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے دنیا کا بندہ بنا دیتے ہیں. ماں باپ اللہ کا فرما بردار بنانے کے بجائے جب اپنی اولاد کو دنیا کا بندہ یا برادری کا فرما بردار بندہ بنا دیتے ہیں، تو وہ اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. اور اب دنیا کا بندہ بنتے ہیں، اور وہی اولادیں ہوتی ہیں جو پھر ماں باپ کو کندھا دینے کے لیے باہر کے ملکوں سے واپس بھی نہیں آتی. شیطان اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے، اور ہم بدھوؤں کی طرح شیطان کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ساری زندگی کھپ جاتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے ہم شیطان کا بندہ بنا دیتے ہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے مالوں میں سے اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. کیسے لے کے جاتا ہے؟ جی ٹی وی بھی تو اسی مال، لیکن ٹی وی سے آپ صحیح کام بھی کر سکتے ہیں، ٹی وی بھی اسی مال سے ہم لائیں. اور کیسے لے کے جاتا ہے؟ وہی ہمارا مال
ان کاموں میں لگا دیتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ بلکہ الٹا نقصان، وہ مختلف رسم و رواج پہ لگا دیتا ہے وہ پیسہ. ہم مہندی کی محفلیں برپا کرتے ہیں، ہم کانسرٹس پہ لگاتے ہیں، میچز پہ خرچ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ پڑھنے اوڑھنے کپڑے لتے زیورات نمود و نمائش، ہم ان چیزوں پہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں. وہ آتا ہے اپنا پیسہ ہمارے مال میں سے اپنا حصہ نکال کے لے جاتا ہے. ایک چیز ہے ضرورت کی، دوسری چیز لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ ہماری نیڈ ہے یا ہماری وانٹ ہے. اگر ہماری نیڈ ہے تو ضرور خریدیے، نہیں خریدیں گے تو بخیل ہوں گے. لیکن اگر وانٹ ہے تو پھر رک جائیے. ہماری وانٹ میں سوچ لیجئے کہ اگر نیڈ ہے تو لینا ہے، وانٹ ہے تو چھوڑ دینا ہے، نہیں تو شیطان اپنا حصہ نکال کے لے جائے گا. اور پھر کیا کرتا ہے ہماری اس کے بہکانے کے، ہمیں ورغلانے کے مختلف طریقے ہیں. وہ حصے ہماری چیزوں میں سے حصے نکال کے لے کے جاتا ہے، ہماری اولادوں میں سے لے کے جاتا ہے، ہمارے مالوں میں سے لے کے جاتا ہے، ہماری صلاحیتوں میں سے. صلاحیتوں میں سے کیسے حصہ نکال کے لے کر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے آواز کی، اور وہ آواز ہم گانوں میں لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے کانفیڈنس، وہ کانفیڈنس سے جا کے غیر مرحوموں کے درمیان میں رہ کے، اور وہی پورے کے پورے جو لڑکیوں کا حال ہے ایک تو ایکٹنگ ویری گڈ ایکٹنگ میں، پھر وہ جو حال ہے آج ہماری لڑکیوں کا، وہ کانفیڈنس کے نام پر آ کے ان کے کپڑے اتر گئے، ان کی حیا جو ہے وہ تار ہو گئی، اور وہ لڑکیاں لڑکوں کی مانند نظر آنا شروع ہو گئی، لڑکوں پہ گری ہوئی ہیں، لڑکوں کے ساتھ چپک رہی. یہ کانفیڈنس کے نام پہ اس نے پوری کی پوری حیا کے شیرازے بھی کیر کر رکھ دیے ہیں. وہ کانفیڈنس ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو اللہ نے دی. ایک مجھے کانفیڈنٹ ماں دو، میں تمہیں پوری قوم دوں گا ایسی. تم مجھے ایک بہترین ماں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. یہ نیپولین کی قول ہے. تو ایک بہترین کانفیڈنٹ ماں پوری نسل کو سنوار سکتی ہے. لیکن آج اسی کانفیڈنٹ ماں کو فیمینزم کے نام پر پوری دنیا اور معاشرے کی زینت بنا دیا. اسی شیطان نے وہ ہمارے حصے نکال کے لے جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر شیطان اپنے ٹیکٹکس بتائے گا کہ میں کیسے ان سے اپنے حصے نکال کے لے کے جاتا ہوں. اور بڑے محتاط حوالے سے ہم کو اس کو پڑھنے کی اور پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت اہم آیات آ رہی ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو بہکاؤں گا. آپ دیکھیے ہر ٹیکٹکس میں اس نے دو چیزیں استعمال کی ہیں، لام زبر لا اور نون مشدد. لام زبر لا اور نون مشدد دونوں چیزیں ایک چیز کی ڈٹرمنیشن اور شدت کو ظاہر کر رہی ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں البتہ ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا اور امیدوں میں الجھا دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. کیا حکم دے گا؟ ضرور دے گا. اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ وَلَيُبَتِّكُنَّ، البتہ وہ ضرور پھاڑیں گے. کیا؟ آذان الانعامی، جانوروں کے کان. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا. اور وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ، بس وہ تغیر کر دیں گے، چینجز کر دیں گے، ضرور چینج کریں گے. کس چیز کو؟ خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو. یہ وہ طریقے ہیں شیطان کے ٹیکٹکس جو یہاں اس نے بتا دیے ہیں. سب سے پہلی ٹیکٹک کیا ہے کہ وہ اُضِلَّنَّهُمْ، وہ گمراہی کر دے گا. جن کے پاس علم نہیں ہوگا ان کو وہ ان کے راستے سے گمراہ کر دے گا، اور جو واقعی صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے ان کو بدعتوں میں الجھا کر وہ گمراہ کر دے گا. تو گویا ہر طریقے سے شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ گمراہ کر رہا ہے. آپ نے یہاں پہ لام زبر لا اور نون مشدد کے حوالے سے، اور وہ جو پہلے اس نے کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ، ان ساری چیزوں میں یہ دیکھی کہ اس کی شدت اور ول پاور اور ڈٹرمنیشن ہمیں بہکانے کے لیے کتنی ہے. تو سوچیں اپنا محاسبہ کر کے، کیا ہم شیطان سے بچنے کے لیے وہ ڈٹرمنیشن اور وہ ول پاور پاتے ہیں کہ ہم بھی شیطان کو اپنا حصہ نہیں نکالنے دیں گے؟ اللہ ہمیں یہ ول پاور عطا فرمائے.
جتنا وہ ڈٹرمن ہے اس سے زیادہ ہم کو اپنی ڈٹرمنیشن شو کرنی ہے کہ ہم نے اس کا یہ عمل میں کامیاب نہیں ہونے دینا. اس کی آج بہت سخت ضرورت ہے. ہمیں اس کی ٹیکٹکس پتہ چلیں گے تو پھر ہم نے اس کے بچنے کے لیے بھی اسی طرح کے معاملات کرنے. تو اب کے راستہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ گم کر دے گا. جس کو منزل کی پہچان ہی نہیں ہوتی اس کا راستہ گم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جس کو معلوم ہی نہیں کہ جی میں نے تو جنت میں جانا ہے یا میری منزل جو ہے وہ اس کی جنت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے, میری قبر صحیح ہو گئی تو میری منزل صحیح ہو جائے گی. تو کیا ہے, جب اس کو منزل کی پہچان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو راستہ گم کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے نا. وہ تو آرام سے ایک ہاتھ پکڑے گا دوسری طرف ڈال دے گا اور وہ آرام سے چپ کر کے دوسرے راستے پر چلتا رہے گا. اور پھر یہ کہ جس کو راستے میں آنے والی علامتوں کی پہچان نہ ہو کہ ہاں میں سیدھے راستے پر ہی چل رہی ہوں, ہاں پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا, ہاں میں صحیح راستے پر چل رہی ہوں. جس کو علامتوں کی بھی پہچان نہیں ہے وہ بھی اپنا راستہ آرام سے گم کر سکتا ہے. پھر یہ کہ جو بہت بے دھیانی میں مادر پدر زندگی گزار رہا ہے وہ بھی آرام سے راستہ گم کر سکتا ہے, اس کو بھی معلوم نہیں ہے. پھر اگر یہ کہ انسان اس وقت بھی راستہ گم کرتا ہے جب اس کے سامنے اس کا کوئی گائیڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی رہبر یا گائیڈ آپ کو لیڈ کر رہا ہے تو آپ چپ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. جب آپ کا کوئی رہبر اور گائیڈ ہی نہیں ہے تو آرام سے آپ راستہ ادھر ادھر کر جاتے ہیں. تو جس انسان نے اپنا رہبر اور اپنا گائیڈ قرآن اور سنت کو نہیں بنایا ہوا اس کے لیے بھی راستہ گم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. شیطان کے ہٹ کنڈوں میں ذلنہم کے معاملے میں الجھنا اس کے لیے بہکنا اور گم کرنا اپنا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے جو بس اندھیروں میں ٹامک ٹوریاں مار کر اور اس نے یہ کرا میں یہ کر لیتی ہوں, اس نے وہ کرا میں وہ کر لیتی ہوں, ہمارے گھرانوں میں ایسے ہی ہوتا تھا, ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی کرتے تھے, میری ساس تو ایسے ہی کرتی ہے, بس دوسروں کی اندھا دھند دیکھی تقلید کر رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی اندھیروں میں گھوم رہا ہے اس کے لیے بھی راستہ گم کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اندھیرے میں چلنے والے شخص کے لیے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اس کے لیے راستہ گم کرنا بڑا آسان ہے. لیکن جس کے پاس دین کا علم آ جاتا ہے وہ اس روشنی میں راستہ اپنا طے کر رہا ہوتا ہے, روشنی کا مسافر ہوتا ہے. ایسے شخص کے اوپر شیطان نے اللہ سے کہہ کے قسم کھائی تھی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا. اور ایسے لوگوں کو وہ کیا کرتا ہے, وہ بدعتوں میں الجھا دیتا ہے, وہ بدعتوں میں الجھا دیتا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے مطمئن کروا کے اس کا اصل راستہ جو ہے وہ اس سے گما دیتا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے, وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں البتہ ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا, امیدیں دلاؤں گا اور ان کو الجھا دوں گا. ان آرزویں امیدوں میں ان کو ایسا الجھاؤں گا کہ ان کو لگے گا وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں ایسی آرزویں دلاؤں گا, ایسے سبز باغ دکھاؤں گا ان کو, ایسی امیدیں دلا کے ان کو الجھاؤں گا. میں ان کو کہوں گا کہ جیسے آج کل سارا دور چل رہا ہے تم بھی اپنی بیٹی کو ایسے ہی بنا کے نکالو, بڑی اچھی طرح سے تمہاری بیٹی بھی معاشرے میں بڑا نام کمائے گی, جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو. اس کو بھی سلیو لیس پہنا کے خوب پیاری سی تربیت دو ڈانس کی اور شادی کے فنکشن میں نچواؤ. ڈانسنگ فلور کے اوپر جب سب کے سامنے یہ ناچے گی تو بڑے اچھے گھر سے اس کا رشتہ آ جائے گا. ایسے اگر یہ بیٹھی رہے گی نا ملانی بن کر پھر اس کا کوئی رشتہ نہیں آئے گا. اس کو سب کے سامنے نچواؤ اور اچھے گھروں کی لڑکیاں اپنے تہجد گزار نانا دادا چچا کے سامنے وہاں پہ بیٹھ کے وہ نچواتی بھی ہیں اور وہ ناچتی بھی ہیں اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے الجھا دیتا ہے. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا نا, یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ جی رزق کی دیوی ہے یہ جو اچھا ناچتی ہے تو جو اچھا ناچے گی اس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے تھے. آج وہی ان کی طریقے آج ہمارے اندر انفیکشن کے طور پر ایسے آئے کہ ہماری ہر شادی بغیر ڈانسنگ فلور کے نہیں ہوتی. جیسے وہ لڑکیاں ڈانس کرتی تھی آج تو ہماری دلہنیں بھی اب ڈانس کرنا شروع ہو گئی. بالکل اسی طرح وہ حیا, وہ ہے نا حضور نے فرمایا تھا جب تو حیا نہ کر رہے تو جو چاہے کر, جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. اور وہ ایسی آرزویں امنگیں دلاتا ہے اور امیدیں دلا کے ہمیں اس میں الجھا دیتا ہے. وہ الجھاتا ہے جو سب نے سود میں بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تم بھی رکھ لو, تمہیں کیا فرق پڑے گا,
ساری دنیا کیا غلط کر رہی ہے جو وہ یہ کر رہی ہے؟ آج وہ نہیں ہو سکتا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج ہم اس کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلتے. جب وہ سود میں رکھے ہوئے تو ہم بھی سود میں رکھ لیں گے، پھر کیا ہو گیا؟ اور وہ ہمیں الجھا دیتا ہے اور ہم اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اپنی آمدنی کو حرام بنا لیتے ہیں. وہ آج پردے کے حوالے سے وہ ہمیں حکم میں دیتا ہے اور ہمیں الجھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو تم نے پردہ کرا دیا اور برقع پہنا دیا تو پھر اس کی شادی نہیں ہونی. باقی تو آپ دیکھیے کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف وہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں معاشرے میں جن کی جو پردہ کرتی ہیں، یا ساری ہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور کرتی ہیں؟ وہ عمومی طور پر ساری ہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو پردہ کرتی ہوئی ہیں یا نہیں کرتی. یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ اور فتنہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں اس نے یہ ڈال دیا ہے کہ نہیں تو لڑکی بیٹھی رہ جائے گی. آج لڑکیوں نے عورت نے اپنی عزت خود ہی خراب کی ہے. وہ کہتے ہیں نا، مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ سپلائی ہو جاتی ہے نا تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو آج اتنی سپلائی ہو چکی ہے کہ گھر گھر جگہ جگہ روڈ کے اوپر بل بورڈز پہ وہ لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی تصاویر نظر آ رہی ہیں، میگزینز میں نظر آ رہی ہیں، میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، ہر طرح سے ایکسپوز ہو کے آ رہی ہیں. تو جتنی لڑکی نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اس کی قدر و قیمت وہیں پہ ختم ہو گئی ہے. وہیں پہ لڑکوں کی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بھی ہو، ایسی بھی ہو، ایسی بھی ہو، دیکھنے میں کترینہ ہو اور ہو ماسی سکینہ. وہی بات ہے نا. تو یہ والی بات نہ گھر والوں کو پسند آ رہی ہے، ساس کو، نہ اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو گئی ہے، لڑکے کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو گئی ہے، اور لڑکیاں عمومی طور پر پھر کیا ہے، بیٹھی رہ گئی ہیں. لیکن چاہے وہ پردہ کر رہی ہیں یا نہیں کرتی، لیکن شیطان نے الجھا دیا ہے اس میں کہ اگر پردہ کروا دیا تو پھر نہیں ہوگی، اچھوں کی نہیں ہوتی تو تمہاری مولون بیٹی کی کیسے شادی ہو جائے گی. تو یہ الجھا دیا اس نے. پھر ہمارے ساتھ اور کیسے الجھاتا ہے؟ ماں باپ کو الجھاتا ہے کہ بچے کو خوب سارا دن رات ٹیوشن سینٹرز پہ آنا جانا. وہ مائیں جو ہیں وہ ڈرائیور بنی ہوئی ہیں، روڈز ناپ ناپ کے کھپ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، لیکن ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے ان کو دنیا کا بندہ بنا رہی ہیں. اور وہ بس گریڈز آ جائیں کسی طرح، ایز آل ایز اسٹریٹ ایز آ جائیں اور میرا بچہ کسی طرح سے کم نہ رہے، اور ہر طرح سے بہترین اسکول اور یونیورسٹی میں ہو، اور پھر باہر چلا جائے اور پھر پانی کی طرح جو ہے وہ نوٹوں کی بوریاں ان کے اوپر بہاتے ہیں. لیکن اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، نماز کے لیے ان کو نہیں لے کر جاتے. نماز کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اپنے چنگل میں پھنساتا ہے کہ جتنا اچھا پڑھے گا، جتنے اچھے ریزلٹس لائے گا، اتنا ہی اچھا کامیاب رہے گا، اتنا ہی اچھا کاروبار کرے گا، اتنی ہی اونچی پوسٹ پر پہنچے گا. یہ آرزویں اور امیدوں میں وہ ہم کو الجھائے چلا جاتا ہے. اور پھر اگلی طرح سے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور بلتا میں ضرور حکم دوں گا. اور حکم وہ دے گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے. ضرور پھاڑیں گے جانوروں کے کان. جانوروں کے کان پھاڑنے کا حکم کیا دینا ہے؟ اصل میں اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حام، سام، وسیلہ اور صاحبہ، یہ 4 قسم کے جانور تھے جن کے یہ کانوں کو کتر دیتے تھے. کان کاٹ کے ان کو کھلے عام چھوڑ دیتے تھے دندنانے کے لیے، اور مزاروں کے اوپر اور جو ان کے آستانے ہوتے تھے ان پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتے تھے. نہ ان کا گوشت کھا کے ذبح کر کے گوشت کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ہی ان سے کوئی مال برداری کا یا کوئی خدمت کا کام لیتے تھے. تو ان کو کہتے تھے یہ ہم نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. وہ تو کرتے تھے اس طرح سے جانوروں کے کان پھاڑ کے. کیا آج ہم ایسا کوئی عمل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. وہ صرف مکہ والے ہی نہیں تھے، آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. سندھ میں کان کٹی ہوئی بکریاں آپ کو بہرہا نظر آئیں گی، بے شمار نظر آئیں گی. اور پھر وہ جو منگو پیر کے مگرمچھ ہیں وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مگرمچھ ہیں اور ان کو گوشت ڈالو، جس کا گوشت سب سے بڑا مگرمچھ کھا لے گا اس کا سارا عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اور وہ مگرمچھ انہوں نے چھوڑ دیے صرف اسی عمل کے لیے. ایک خاص جگہ پر انہوں نے بند کر کے رکھے ہوئے، اور یہ کیا ہے؟ منگو پیر میں. اس کے علاوہ کان کٹی ہوئی بکریوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کیا ہمارے یہاں پر ایک خاص مہینے کے اندر ایک خاص قسم کا جانور گھوڑا، کیا ہم نے وہ چھوڑ نہیں رکھا ذوالجناح بنانے کے لیے؟
وہ بھی تو اس سے نہ کوئی خدمت لی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی کام کیا ہے، بس اس کو رکھا جاتا ہے، صبح شام پھرا کے لا کے ایک جگہ اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، موٹا تازہ کیا جاتا ہے، اور بس چند دنوں میں کے لیے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا حکم ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑیں، اور وہ کریں گے ایسا، وہ جانوروں کو مخصوص کر دیں گے کسی کام کے لیے۔ اللہ نے جانور ہماری خدمت کے لیے بنائے، مخصوص کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ یہ جانور اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف کام لینے کے لیے بنائے ہیں، اور جو جانوروں کو خاص طور سے مخصوص کر دینا کسی کام کے لیے، یہ کیا عمل ہے؟ یہ شیطانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کا حکم ہے، وہ حکم دیتا ہے اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دنوں میں یعنی کہ گائے اور بکریوں کا دودھ نکالا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ دودھ جو ہے یہ صرف اور صرف ویری گڈ 11ویں میں وہ دودھ مخصوص کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ صرف مرد پئیں گے، عورتوں کو پینے کی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ 11ویں شریف کا دودھ بھی مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر یہ شیطان کا حکم ہے۔ اور وہ یہ جانوروں کے حوالے سے تو وہ کہتا ہے، ہم کو شیطان ایک اور حکم دیتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ اس سے بھی بڑھ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تمہارا جو بچہ پلوٹھی کا بچہ ہے نا، اس بچے کو لے جاؤ اور شاہ دولہ ولی کے مزار پر وقف کر کے چھوڑ آؤ۔ اور مائیں جاتی ہیں، اپنے پہلے بچے کی نظر مانتی ہیں کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں شاہ ولی اللہ کے دربار پہ جا کے اس کو چھوڑ آؤں گی، اور وہاں پر وہ چھوڑ بھی آتی ہیں، اور ان کے اوپر پھر وہ ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جس سے ان کے سر چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، جن کو ہم شدولے شاہ کے چوہے کہتے ہیں، اور وہ ہم مخصوص کر دیتے ہیں ان بچوں کو کہ وہ شاہ ولی اللہ کے دربار کے بچے ہیں، اور یہ وہاں کر ہی کے لیے ہی مخصوص ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اس مزار کی کرامات ہے کہ یہاں پر ایسے ہی سر کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ پورا کا پورا مافیا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ ان کے سروں کے اوپر، بچوں کے سروں پر ایک ایسی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے لوہے کی، جس کی وجہ سے ان کا سر بڑھ ہی نہیں پاتا، اور وہ مائکرو کیفیلک بچے رہ جاتے ہیں، ان کا برین ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اور وہ سیمی اب نارمل قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو وہ حکم دیتا ہے، اور ہم سب حکم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہارا یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا فلاں اس کی منت کی وجہ سے، تو اس کو اب تم نے 12 سال تک خود نہیں اس کا خرچہ پورا کرنا، کفالت پوری کرنی، یہ منگتا بچہ ہے، اس بچے کو مانگ کر ہی اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ کیا اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا نا۔ یہ سارے وہی رویے ہیں جو شیطان ہمیں حکم دے گا کہ جانوروں کے کان پھاڑ دو، اپنے بچوں کی وہ پھاڑ دو، ان کو نارمل بننے سے ہٹا لو، تو یہ ہمیں حکم دے گا، اور ہم اس کے حکم مانتے چلے جائیں گے۔ آگے وہ ہمیں حکم دیتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ آپ دیکھیں کیسی شدت سے وہ ایسا لگتا ہے حاکم بن کے بیٹھے، اور ہمیں حکم دیے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے حکم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، ہر چیز پر مشدد ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پر وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ یغیرن، تغیر کر دیں گے خلق اللہ کی تخلیق کے اندر۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہم اس کے حکم کو مان کے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس سے بہترین ساخت ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہمیں تو وہ ساخت پسند ہی نہیں، جس کے لیے اللہ کہتا ہے ثم صورناکم، تمہیں نک سکھ سے میں نے درست کیا، لیکن ہمیں وہ پسند ہی نہیں۔ ہمیں اس المصور کی مصوری اپنے اوپر پسند ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آئی بروز کے اوپر میرے یہ جو آئیز کے اوپر یہ جو بال اگے ہوئے نا آئی بروز کی شکل میں، یہ اس المصور نے صحیح نہیں بنائے۔ میں ایسا کرتی ہوں ایک عام سے پارلر میں جا کے ایک عام سی لڑکی کو جا کے سامنے بیٹھ جاؤں، اور میں یہ کہوں کہ یہ جو المصور نے بنائی تھی نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ کچھ غلط بن گئی ہے، تم جو ہے نا اس کو ذرا زیادہ بہترین مصوری کر کے مجھے قابل قبول صورت والا بنا دو، کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی قبول صورت ہو جاؤں، اور میں اپنے شوہر کے لیے بھی قبول صورت ہو جاؤں۔ ہم کرتے ہیں، اچھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی کرتے ہیں،
وہ ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم کرتے جاتے ہیں. اللہ کی ساخت میں رد و بدل اور تبدیلیاں کرتے جاتے ہیں. آج وہ ہمیں حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری بیٹی کی ناک جو ہے نا یہ موٹی ہے. آج کل تو بڑی رائنو پلاسٹی کی سرجری آ گئی ہے، تو اپنی بیٹی کی ناک جو ہے یہ پوائنٹڈ کروا لو اور رائنو پلاسٹی کروا لو، اس کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی. وہ پیسہ جو رائنو پلاسٹی کی سرجری میں لگنا تھا، وہی پیسہ اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانے میں لگا دیتے تو اس کی دعاؤں سے شاید ہماری بیٹی جو ہے اس کا نصیب کھل جاتا اور اس کے گھر بس جاتے. لیکن وہ دل میں کیا ڈالتا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کر لو. اور وہ ایک سنگر تھا جس کو حکم دیے چلا جا رہا تھا اور وہ اپنی پوری کی پوری تخلیق اس نے بدل لی تھی. اپنی سکن چینج کرا لی، اپنی ناک شاپ، اپنے ہونٹ مطلب پتلے، مطلب کیا کیا چیزیں ہیں جو آج وہ ہمیں آپ سکن کی ڈرماٹولوجی کے اندر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کیا کیا شیطان حکم دے رہا ہے اور لوگ وہ حکم مان رہے ہیں. کیا بہت کچھ مطلب یہاں پہ تو میں بیان کروں تو آپ حیران ہی ہو جائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. میں تو نہ ہی بیان کروں تو بہتر ہے کہ خواہ مخواہ اس کا بھی ایک در کھلتا ہے. لیکن اس نے حکم دینے ہیں اور سب حکم کر رہے ہیں. یہ ساری سیلیبریٹیز، یہ جتنے بھی سو کالڈ لوگ ہیں، یہ کیوں اپنے آپ کو جوان بنانے کے لیے ہر وقت جا کے ایوری تھنگ اپنے اوپر اپلائی کر کے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کر رہے ہیں. اور مردوں کی داڑھی ان کی خوبصورتی ہے، ان کو حکم ہے داڑھی گرو کرنے کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ داڑھی مجھے پسند نہیں ہے، لیزر کے ذریعے سے پوری داڑھی ختم کر دو. اور مرد اپنی پوری داڑھی کے جو معاملہ ہے وہ پورا کا پورا وہ ختم کرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں جی، وہ بالکل لیزر سے وہ ریموول سے وہ ساری داڑھی کو ختم کروا دیتے ہیں. جیسے ہماری بھی خواتین کی اگر ہو جائے تو لیزر ریموور سے اس کو، عورت تو عورت ہے ٹھیک ہے، اگر اس کی آ رہی ہے تو وہ آپ ایز اے علاج ان ساری کے سارے علوم کو ایز اے علاج استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کا برن ہو گیا ہے، آپ کے فیس پہ کوئی جل گیا ہے، کوئی دانے کی وجہ سے کوئی پکڑنگ، اسکن میں پکڑنگ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے آپ سرجری کرا سکتے ہیں. آپ کی علاج کے لیے آپ ڈرماٹولوجی کے فیلڈ کی مختلف چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنے کے لیے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، ہونٹ میرے پتلے ہیں میں موٹے کرا لوں، ناک میری موٹی ہے میں اس کو باریک کرا لوں، آنکھیں میری چھوٹی ہیں میں بڑی کرا لوں، یا ہونٹ گال میرے ایسے میں ایسے اسمائل میں فکس کرا لوں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنے کا طریقہ اور انداز ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ حکم دیتا ہے، یہ شیطانی حکم ہے. ہاں جی، بوٹاکس بھی اسی میں ہی آتا ہے. جو چیزیں ٹیمپرری ہیں، جو ٹیمپرری جیسے اب بالوں کو اسٹریٹنگ کرائی جاتی ہے حسن اور خوبصورتی کے لیے، وہ اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں پرماننٹلی کرا لی جاتی ہیں نا، وہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ساری کے ساتھ. کس کا ظاہر ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں جب آپ رد و بدل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مائیکل جیکسن کی پوری مثال موجود ہے. اسکن پھٹنا شروع ہو گئی تھی، اسکن پھٹنا شروع ہو گئی تھی. پتہ نہیں جتنی زندگی رہنا تو اتنا ہی ہے نا. لوگ گویا وہ حکم دیتا ہے اور ہم اس کی ظاہریت میں تبدیلی کرنا شروع کرتے چلے جاتے ہیں. وہ بڑے دھون سے حکم دیتا ہے اور ہم اس کے حکم کو مانتے چلے جاتے ہیں. تو کیا مردوں کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کی اجازت ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کی پھر اجازت ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی اجازت ہے اس لیے کہ وہ آپ کے اپنے بال ہیں اور آپ اپنے ہی بالوں کو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور یہی بال جو ہے وہ آپ اپنے ہی بالوں میں لگواتے ہیں. تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اس سے آپ اپنی لک میں اللہ نے تو بال دیے تھے نا آپ کے، وہ تو اب سم ریزن وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ انہی کو دوبارہ سے لے کر آنے کے لیے علاج ہے. وہ بیسیکلی ایک علاج کی صورت ہے. ہاں جی، نہیں فکس ہی ہوتا ہے نا. مت جو نہیں، اب آپ کے سوال کا اب میں جواب دینے لگی ہوں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے 4 لوگوں کے اوپر. وہ کس پہ ہے؟ گودنے والیاں اور گدوانے والیاں. گودنا اور گدوانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم ٹیٹوئنگ بنواتے ہیں، وہ جو سکن کو کاٹ کر اندر وہ سرما ٹائپ بلیک کلر کا کچھ بھرتے ہیں نا، کچھ خواتین یہاں پر بنواتی ہیں، اور مرد جو اور عورتیں بھی، وہ جو پوری باڈی پہ جو یورپ میں ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں. اب تو ہمارے بھی ملک میں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے یہ ٹیٹو کلب اور ٹیٹوئنگ. اللہ کی لعنت ہے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں کے اوپر. پوچھا تھا شیطان نے کہ میری تحریر کیا ہے، تو اللہ نے اس کو جواب دیا تھا گودنا اور گدوانا. یہ گدوانا جو ہے یہ شیطان کی تحریر ہے بیسیکلی. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں ان کے اوپر جو دانتوں کو گھسواتی ہیں. عرب کے مطلب یہ جو آپ وسلم کا دور تھا، اس میں عربوں کا کام یہ تھا کہ خواتین خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان میں گیپ کرواتی تھی. ان کے لیے یہ خوبصورتی تھی، ان کے لیے یہ خوبصورتی تھی. تو وہ یعنی اللہ کی لعنت کس کے لیے ہے؟ جو نارمل ساخت میں تبدیلی کر رہے خوبصورتی لانے کے لیے. سمجھ لیں نا اس چیز کو، دانتوں کو گھسواتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دانتوں کے بریسز لگانا یا دانتوں کی کلیننگ اور صفائی وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ تو کلیننگ ہے نا، لیکن جو دانتوں میں گیپ کروایا جا رہا ہے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. تیسرا یہ کہ ان کے اوپر جو بالوں میں بال ملاتی ہیں، جو بالوں میں بال ملاتی ہیں. آج کتنا ہیئر ایکسٹینشنز کا دور ہے. کوئی دلہن تیار نہیں ہوتی اس جب تک کہ وہ ہیئر ایکسٹینشنز نہیں لگاتی ہے کہ نہیں؟ بالوں کے بال ملاتی ہیں یا ملواتی ہیں. اللہ کی لعنت ہے جو بالوں میں بال لگاتی ہیں، جو بالوں میں بال ملاتی ہیں، چٹلے لگاتی ہیں. یعنی کہ پراندہ اس میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ وہ دھاگے کا ہوتا ہے. جو بالوں میں بال ملاتی ہیں، یہ جو اوپر کرنے کے لیے جو اندر کچھ رکھا بھی جاتا ہے نا، وہ بھی اگر بالوں کا بنا ہوا ہے نا، پیڈ سے رکھتے ہیں، وہ بالوں کا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وگ کی بھی اس میں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بالوں میں بال ملانا ہے، ہیئر ایکسٹینشنز لگانا. اس کے علاوہ ایک دور آپ تسلم کے دور کا واقعہ ہے. اور ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ حضرت عائشہ سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونی ہے اور میری بیٹی گنجی ہے. میری بیٹی کے بال بیماری سے جھڑ گئے ہیں اور اب اس کی رخصتی ہے، تو کیا میں اس کے بالوں میں بال ملا دوں، یعنی کہ اس کو کوئی وگ وغیرہ پہنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ نے لعنت بھیجی ہے بال جوڑنے اور جڑوانے والیوں کے اوپر. یہ جیسے بھی ٹکتی ہے، جو گنجے ہوتے ہیں مرد ان کی بھی تو وگ ٹکتی ہے نا. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے لعنت بھیجی ہے بال جوڑنے اور جڑوانے والیوں کے اوپر. لڑکی اگر گنجی بھی ہے پھر بھی اس کو وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے. صحیح، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے. اس سے دوسرے کو اثر اور تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ اس کی بال کتنے خوبصورت ہیں، حالانکہ اس کے بال اصل میں اتنے سے ہیں، لیکن وہ جو ایکسٹینشنز لگا کے وہ اتنے سے بالوں کو اتنا لمبا بنا دیا، یا جو اتنے سے پتلے بالوں کو اتنا گنا بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی دھوکہ ہے. اور ہمارا دین مومن دھوکہ نہیں دیتا. مومن نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بخل کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل پلکیں جو ہے نا وہ بیسیکلی پلاسٹک کی ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لک دینے کے لیے ہوتی ہیں اور ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل لگائی ہوئی ہیں. اس لیے کچھ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ معلوم ہے کہ جی یہ آرٹیفیشل ہی لگی ہوئی ہیں، اس میں کوئی دھوکے کا ایلیمنٹ نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. لیکن باقی ساری چیزوں میں اب جیسے لینسز وغیرہ ہیں وہ لگانا، کلرڈ لینسز، وہ بھی اسی میں شامل ہوگا. آپ ایک خاتون تھی، اس کو میں عرصے سے ملتی رہی اور میں سمجھتی تھی اس کی آنکھیں ہی ایسی ہیں.
مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں، اور بعد میں ایک دفعہ ایسی بغیر لینسز کے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو گیا تھا، تو جب اس کو بغیر لینسز کے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا تو اس کی آنکھیں وہ اصل کلر نہیں، اصل کلر تو یہ ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی دھوکہ ہے. اس سے پہلے میں نے بھی کبھی کبھار لگائے، لیکن جب مجھے یہ واقعی میں یہ فیلنگ آئی کہ یہ تو اوریجنلی دھوکہ ہی ہے، میں نے اس کے بعد سے لینسز لگانا چھوڑ دیے، کبھی نہیں لگایا. ہاں جب نئے آئے تھے تو اچھا لگتا تھا، اس وقت آئیڈیا نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ واقعی دھوکہ ہے. اب کئی دفعہ آنکھوں کا آپریشن کر کے صحیح کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو علاج ہے نا، وہ سب علاج ہے. میں آپ بتا رہی ہوں، پہلے ساری باتیں غور سے سن لیں، آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اچھا جی، چوتھی لعنت کن کے اوپر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چہرے کے بال نوچتی ہیں، وہ جو چہرے کے بال نوچتی ہیں. اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے نا وہ متنمسات کا لفظ آیا ہے، اور متنمسات کہتے ہیں ایک آلے کو. نماز وہ آلہ ہوتا ہے جو ٹویزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کون سا آلہ ہے؟ ٹویزر. اور ٹویزر سے کیا کام کیا جاتا ہے؟ ایک ایک بال کو نکالا جاتا ہے. تو لعنت کس کے اوپر ہے؟ جو چہرے کے بال نوچتی ہیں. اور چہرے کے بال یہ نماز نامی آلے سے کہاں سے نوچے جاتے ہیں؟ اپنی آئی بروز سے. ٹھیک ہے، تو یہ آئی بروز بنانا اس حوالے سے اللہ کے ملعون اعمال میں سے ایک عمل ہے. لعنت فرمائی ہے اللہ نے کن کے اوپر؟ جو چہرے کے بال نوچتی ہیں، جو اپنی آئی بروز بناتی ہیں. اب ایک عورت آئی آپ سے حضرت عائشہ کے پاس اور آ کے اس نے پوچھا کہ کیا میرے چہرے پر بہت سے بال ہیں، تو کیا میں بالوں کو صاف کر سکتی ہوں؟ اس عورت کی گالوں پر بہت بال تھے اور اس نے کہا کہ کیا میں بال صاف کر سکتی ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اذیت کو جس حد تک ممکن ہو کرو، کم کرو. مطلب اذیت کو جس حد تک ممکن ہو کم کرو. مطلب اتنی اذیت تمہیں اگر ہے تو پھر تم مت کرو، اور اگر تمہیں واقعی میں لگتا ہے تو کم سے کم اذیت والا معاملہ تم کر سکتی ہو. چہرے کے بال صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن آئی برو کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. آئی برو بنانے کی، کیونکہ خاص متنمسات کا لفظ آیا ہے جو کہ خاص طور سے آئی برو کو بنانے کے لیے ہے، استعمال کیا جاتا ہے. اس زمانے میں بہت خمدار اور بالکل باریک آئی بروز بنائی جاتی تھی، جو بالکل خدائی ساخت میں رد و بدل ہے. ایک زمانہ تھا جب اس زمانے میں بھی بنائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں ہمارے 60s میں شاید کا دور تھا کہ جب بالکل یوں کر کے بالکل باریک سی دھاگے، اور وہ کتنی آئی برو کی شکل اللہ نے ایسی نہیں بنائی ہوتی، وہ کیسے یوں آرچڈ ہو جاتی ہیں، کیسے ہو جاتی ہیں؟ وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ بال اوپر نکال کے وہ اس رخ میں آ جاتے ہیں. تو وہ آئی برو کی پوری شکل ہی چینج ہوگی. تو کیا اب ہم آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم شیک تو چینج نہیں کر رہے. نہیں، نماز نامی آلے کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ آئی بروز کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آئی بروز کو چھیڑنے کی یا اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے. خدا کے کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، بات وہی ہے. چھیڑ آپ وہی رہے ہیں جو آپ کے آئی بروز ہیں. ٹھیک ہے، اس سے سمجھ لیجئے آئی بروز کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عورتوں کو یہ صاف کرنے کی، چہرے کے بال باقی صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خدائی ساخت میں رد و بدل اور تبدیلی کا معاملہ ہے. اس کی اجازت ہے. چہرے کے بال، ماتھا چہرے میں ہی آتا ہے شاید. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی شیطان کو پکڑ لے گا، یعنی شیطان کو کیا پکڑ لے گا؟ ولیًّا، اپنا دوست بنا لے گا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی جو شیطان کو اللہ کے علاوہ اپنا ولی اور سرپرست بنا لے گا، فقط خسر خسرانا مبینہ، اس نے تو یقیناً کیا کیا؟ صریح نقصان کا سودا کر لیا، صریح نقصان میں پڑ گیا.
یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی شیطان وعدہ بھی کرتا ہے ان سے، امیدیں بھی دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں ہے وعدے ان سے شیطان کے مگر صرف اور صرف دھوکا. شیطان صرف اور صرف دھوکا دینے کے لیے وعدے کرتا ہے اور صرف دھوکے ہی ہیں اس کے، اور کوئی اس میں حقیقت موجود نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم یہی لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا اور نہیں وہ پائیں گے اس میں سے کوئی پناہ کی جگہ، یعنی کوئی جہنم سے نکلنے کی، خلاصی کی اور پناہ کی جگہ وہ نہیں پائیں گے. یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو شیطان کے ان دھوکے والی چالوں میں، آرزوئیں، امیدوں اور احکامات میں پھنس جاتے ہیں اور اس کی باتیں مان کے اس کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیتے ہیں. اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھی اچھی خواتین ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والیاں ہیں، لیکن پھر شیطان کی چالوں میں آ کر اور پھنس جاتی ہیں اور یہ معاملات کر بیٹھتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں کی پہچان بھی عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنتوں میں، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے سچا وعدہ اور سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. لیسا بامانیکم نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے اوپر، ولا امانی اہل الکتابی اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے اوپر، یعنی تمہارا انجام نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے اوپر تمہارا انجام ہوگا. آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تم لاکھ کسی قسم کی خواہش کر لو، آرزو کر لو، لیکن ہوگا کیا؟ من یعمل سوءا جو برا عمل کرے گا، یجزا بہ وہ اسی کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار وہ نہیں پا سکے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی عمل کرے گا نیک اعمال میں سے، من ذکر او انثى وہ مرد ہوگا یا عورتوں میں ہوگا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن وہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا. جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ مومن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بس یہی لوگ ہیں کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان کے اوپر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو مسلم کر لیا، اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا، اللہ کے لیے اخلاص سے اس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا. مطلب اس سے اچھا دین اور کس کا ہو گیا؟ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ محسن بھی تھا، احسان کا رویہ اپنائے ہوئے تھا، اس کے ہر عمل سے حسن چھلکتا تھا، وہ سنت کی اتباع میں اپنے اعمال کرتا تھا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ مسلم حنیف تھے ان کی ملت کی، ان کے دین کے، ان کے طریقے کی وہ پیروی کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا یعنی محسن والا رویہ رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی. اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیسے بنایا تھا؟ کیونکہ جب جہاں جو حکم اللہ نے ان کو دیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ انہوں نے کہا قَالُوا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. وہ انہوں نے آرام، نہ چوں چرا، نہ کوئی پوسٹ پونمنٹ، نہ کوئی ڈیلے، بغیر کسی تردد کے اور شک کے انہوں نے اللہ کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر کے اللہ کے احکامات کی اطاعت میں جت گئے تھے. تو اللہ نے ان کو پھر کیا کیا تھا؟ اپنا خلیل بنا لیا تھا. اللہ پھر کسے دوست بناتا ہے؟ جو بغیر چوں چرا کیے
مسلم حنیف بن کر یکسو ہو کر اپنا رویہ نیک رکھے، احسان کے طریقے پر چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیل ضرور بناتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط یعنی نگران ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے معاملے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو کہ اللہ وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کون سا فتویٰ کن عورتوں کے بارے میں وہاں مانگا جا رہا ہے؟ یہ یتیم لڑکیوں کے حوالے سے فتویٰ مانگا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم یہ پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، یہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ لَا تُؤْتُونَهُنَّ، کہ نہیں تم دو ان عورتوں کو ما کتب لہن، جن کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ما وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی کہ وہ عورتیں یتیم عورتیں کہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور وہ بیچاری کیا ہیں، وہ ایسی ہیں جو کہ مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، یتیم بچیاں ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے بالقسط، ساتھ انصاف کے، یعنی وہ عورتیں بھی جو یتیم بچیاں ہیں جو اتنا زور اور طاقت نہیں رکھتی، اللہ تمہیں کیا ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ تم انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف کیا کرو اور انصاف کے علم بردار ان کے لیے بن جایا کرو۔ میں محاورہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ نساء میں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی لالچ کی بنا پر خود ہی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے یعنی یتیم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی۔ یہ چونکہ ہم حکم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس کو دوبارہ ایکسپلین نہیں کر رہی۔ وَإِنَّ امْرَأَةٌ، اور وہ عورت خافت مِن بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو مِن بَعْلِهَا اپنے شوہر سے، مطلب ایک عورت ہے اس کا شوہر ہے اور وہ اس سے ڈرتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ نشوزن، اس کے نشوز سے ڈرتی ہے، او اعراضن، یا اس سے بات سے ڈرتی ہے کہ وہ اور مرد اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بہترین برتاؤ نہیں کرتا۔ اور نشوز کس کو کہتے ہیں؟ نشوز کہتے ہیں بد زبانی، بد خلقی، بد مزاجی، لڑائی جھگڑے، لان تان کرنا، بات مان کے نہ دینا، حق بات بھی کہے عورت لیکن وہ مان کے نہ دے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اگر عورتیں نشوز کریں گی تو مرد ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آج مردوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مرد نشوز کریں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف عورتیں ہی ٹیڑھی ہوں اور نشوز کرنے والیاں ہوں، مرد بھی کسی کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نشوز کرتے ہیں یا وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، وہ اتنی محبت نہیں جتاتے، وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے اپنی بیوی کو، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو دوسرے معاملہ جو مردوں کی طرف سے ہو رہا ہے وہ اب سکھایا جا رہا ہے، اگر مرد اس طرح سے بے اعتنائی کریں، آپ کے حقوق میں کمی کریں، آپ سے اعراض کا رویہ رکھیں یا نشوز کا کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں، بد زبان ہیں، بد مزاج ہیں، اکڑ اپنائے ہوئے ہیں، تو پیچھے جو قوام بنایا گیا تھا مردوں کو، تو قوام ہونے کے حوالے سے اگر وہ اپنے اس اتھارٹی کو مس یوز کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے عورت کو سکھایا جا رہا ہے۔ فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے ان دونوں کے اوپر گناہ، یعنی عورت اور مرد کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما، یہ کہ وہ آپس میں اس مصالحت کر لیں، صلحن، اچھی مصالحت، اچھی صلح کر لیں، وصلح خیر، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔
یعنی سکھایا یہ جا رہا ہے اگر مرد نہیں دینا چاہتا محبت اور نہیں مرد کے دل سے وہ اتر گئی ہے عورت اور وہ اس کو اتنی زیادہ محبت اٹینشن نہیں دے رہا تو بجائے اس کے کہ وہ عورت روئے دھوئے چیخے چلائے گریبان پھاڑے ساری دنیا کو بتائے سارے محلے میں شور شرابہ کرے اور روز کی لڑائی ڈالے، اللہ نے بتایا کہ کیا کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم آپس میں ہی حقوق کی کمی بیشی کے اوپر مصالحت کر کے صلح کر لو۔ عورت کو گھر توڑنے سے منع کیا گیا ہے، عورت کو بتایا گیا ہے کہ وہ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لے، کیونکہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال بہتر ہے۔ اللہ کو نہیں پسند کہ مرد اپنا گھر توڑے، یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھروں کو توڑ دے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ شیطان اس چیلے کو آ کے گلے لگتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آج میں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں، تو اس کو کہتا ہے تو بڑا کام کر کے آیا۔ تو یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اللہ نے گھر کی جو بیسک یونٹ، معاشرے کا بیسک یونٹ گھر ہے نا، اس کو توڑنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر اس بچے موجود ہیں، وہ نرسری کے چھوٹے چھوٹے پودے موجود ہیں۔ اگر میاں اور بیوی، میاں نہیں زیادہ ٹائم دے رہا یا عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اگر وہ گھر توڑ دے گی تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ بچے تو رول جائیں گے۔ آج تمہیں اگر حقوق نہیں مل رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حقوق قیامت میں دلائے گا، جب تمہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث میں آتے ہیں میری امت کا مسکین کون ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا میری امت کا مسکین وہ ہوگا جس نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لیکن وہ اپنے ساتھ بے پناہ عبادات کی نیکیاں لے کر آئے گا۔ تو جب آخرت میں اللہ کے حضور پہنچے گا تو وہ لوگ سب اپنے حقوق لینے کے لیے آ جائیں گے، جن کے حق اس نے مارے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی، وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہمارا حق دلا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے، اس شخص کی بے شمار نیکیاں ہوں گی، ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور آخر کار ہوگا یہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی موجود ہوں گے لوگ اپنا حق لینے کے لیے، اب ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، تو یہ ہوگا امت کا مسکین۔ اللہ ہمیں امت کے مسکین ہونے سے محفوظ فرمائے۔ حقوق اگر دنیا میں نہیں بھی مل رہے تو ان حقوق کو چھوڑ دیں، اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں، صلح بہرحال بہتر ہے، گھر کو توڑنا پسندیدہ نہیں ہے، حقوق کی کمی بیشی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی جو ایک ام المومنین ہے حضرت سودا، بہت عمر کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل رجحان حضرت عائشہ کی طرف بہت زیادہ تھا، تو وہ اتنی عمر رسیدہ تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باری دے دی تھی کہ میری باری میں آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق کی کمی بیشی ہے۔ حقوق کی کمی بیشی پر ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں گی، تم یہ نہیں کرنا، لیکن ہمارا گھر چلتا رہے، تم اگر یہ نہیں کرنا چاہتے مجھ سے پھر یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر کے، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اپنے گھروں کو چلاتے رہو، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو اور صلح کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو لے کر چلو، نہیں تو سارے کے سارے بچے جو ہے وہ تمہارے رول جائیں گے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ وَالشُّحُّ، اور حاضر کیا گیا ہے نفسوں کے اندر تنگی، شح کہتے ہیں تنگی کو، لالچ کو۔ اللہ نے کہا نفسوں کے اندر جو ہے تنگی کو رکھ دیا گیا ہے، حاضر کر دیا گیا ہے، اور نفس جو ہے نا وہ تنگی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے تنگی رکھ دی ہے۔ تو کوئی بھی گھرانہ نہیں چل سکتا جب تک کہ دلوں کی تنگیاں اس کے اندر سے نہیں نکالی جاتی۔ یہ ساری کی ساری اصل میں دلوں کی تنگی ہے جس کی وجہ سے انسان میں لچک نہیں آتی۔ میں کیوں کروں، وہ کہتا ہے میں کیوں کروں، دونوں کہیں ہم کیوں کریں، تو دونوں جب اکڑ جاتے ہیں، اپنے اندر لچک نہیں لاتے اور اس کے تنگی کو رکھتے ہیں، کسی قسم کی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کشادہ دلی سے دوسرے کے عیبوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تبھی انسان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں۔
ہر وہ کپل جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن امان اور سکون اور اطمینان ہو، اس کو اپنے دلوں کے اندر سے تنگی کو نکالنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دلوں کی تنگی سے بچ گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پا جائیں گے. تو دلوں کی تنگی ہی تو ہے آج ہمارے اندر. نہ شوہر اپنے دل کی تنگی نکالتا ہے، نہ بیوی اپنے اندر کی دل کی تنگی نکالتی ہے. وہ تنگی ہی ہے جس کی وجہ سے چاہے اکیلے میں رہ رہے ہوں چاہے کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہوں، یہ دلوں کی تنگی ہے جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑوں کو جنم دلواتی ہے. مثال کے طور پر انسان کہتا ہے ہائے میرا دل بڑا گھٹ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، میں تو سوچتی ہوں تو میرا دل دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ کام کرنے کے لیے، معاف کیسے کر دوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آ جائے گھر میں تو ہمارا دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے. کیا ہے بغیر بتائے آ جاتے ہیں، کم سے کم بتا کے تو آیا کریں. ہر دفعہ کھانے کے ٹائم پر اٹھ کر آ جاتے ہیں. ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو بس ہمارے آگے تو یہ کبھی کچھ نہیں رکھتے، بس ٹھیک ہے فریزر میں سب کچھ پڑا ہے رہنے دو، بس ایک کپ چائے پلا دیں گے یا ایک گلاس جوس پلا دیں گے، بس ٹھیک ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا یہ دلوں کی تنگی نہیں ہے؟ پھر آج ہمارے دلوں کی تنگی گھر میں فریزر بھرے پڑے لیکن ان کے سامنے نہیں رکھنا. پھر وہ دلوں کی تنگی ہے کہ گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، نند آ گئی تو ناک جو ہے نا وہ آسمان پہ چڑھ گیا، وہ ماتھے پہ وہ 111 کے بل ہی نہیں ختم ہو رہے کہ وہ نند کے بچے آ گئے اور وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے وہ خراب کر کے توڑ پھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر وہ کوئی اپنے جہیز کی چیزیں استعمال نہیں کرتے کہ جی وہ خراب ہو جائیں گی، یہ بھی دلوں کی تنگی ہے کہ نہیں. پھر اپنا کمرہ شیئر نہیں کیا جاتا، بھائی کیوں کریں ہم، یہ بھی دلوں کی تنگی ہے. سب دلوں کی تنگیاں ہیں آج ہمارے اندر. ہم اپنے جہیز کی چیزیں استعمال نہیں کرتے. پھر ایک اور دلوں کی تنگی یہ ہے کہ کمبائنڈ فیملی میں اگر رہ رہے ہیں، کمبائنڈ تو نہیں میں کہوں گی، اگر ساس کے ساتھ بھی رہا جا رہا ہے تو جیسے ہی کہیں جانے کا معاملہ آیا تو کھٹ کر کے گاڑی میں آگے والی سیٹ پہ آ کے بیگم صاحبہ نے بیٹھنا ہے، اماں بیٹھے پیچھے. یہ بھی دلوں کی تنگی ہے. آپ ماں کو ساس کو عزت دیں، ان کو آگے بٹھائیں، وہ خود آپ کو کہے گی نہیں بیٹا تم آگے بیٹھو، ہے کہ نہیں. ہمارے اندر دلوں کی اتنی تنگیاں آ جاتی ہیں کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آگے ہم سے نکلے کیسے. پھر ایک اور دلوں کی تنگی یہ ہے کہ آج ہمارے 2 بچے ہو جائیں تو تیسرا بچہ پیدا کرتے ہوئے مصیبت پڑ جاتی ہے. ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ رازق ہم نہیں ہیں، اللہ رازق ہے. یہ سب دلوں کی تنگیاں ہیں. وہ ابارٹ کرانے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے بڑے بڑے گناہوں کا مرتکاب کر جاتے ہیں. ایک اور دلوں کی تنگی کہ آج ہم سب رہتے ہیں کمبائنڈ فیملی میں، رہنے کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اگلے کی تعریف کر دیں، اگلے کی تعریف کریں، اگلے کو اپریشیٹ کریں. آج ہمارے دل اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اگلے کی تعریف نہیں کرتے، اس کی دی چیز کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، کڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کوئلہ ہو جاتے ہیں، لیکن منہ سے تعریف نہیں نکلتی. یہ بھی دلوں کی تنگی ہے. اللہ نے کہا کہ دلوں کی تنگی کو دلوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اگر ہسبینڈ اپنی وائف کی تعریف کرے گا، اگر میاں بیوی اپنے شوہر کی کسی بات پہ تعریف کرے گی تو کیا ان کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا؟ آسان ہو جائے گا. یہ دلوں کی تنگی ہے جس کو اللہ نے رکھا ہے، لیکن بتا دیا کہ جو دلوں کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. لہٰذا اللہ نے کہا تمہارے نفسوں کے اندر تنگی کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن اب تم کیا کرو، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، اپنے حقوق کے بجائے اپنے فرائض کی فکر کرو، دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دو. احسان اسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنے فرض سے بڑھ کر کرنا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر صحیح چلے اور تم دلوں کی تنگیوں کو اندر سے نکال کے پھر کیا کرنا، احسان کا رویہ رکھ کے چلنا، دوسروں کے حق سے زیادہ بڑھ کے ان کو دینا، تو ان کے فرض سے بڑھ کر کرنا، اور وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی رکھ کے چلنا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پر اللہ جو تم عمل کرو گے ان سب کو جاننے والا ہے. لہٰذا جو عمل تم کرتے ہو وہ رب دیکھ رہا ہے. اگر بیوی اپنے حقوق میں کچھ کمی کر کے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے سر پہ چھت کو سلامت رکھنے کے لیے، اس نرسری کو قائم رکھنے کے لیے یہ سمجھتی ہے مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو میرے حقوق نہیں ملیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا.
وہ اس کو اس کے حقوق اس وقت دلوائے گا جب اس کو ان حقوق کی بہت ضرورت ہوگی. لیکن بچوں کے لیے اگر وہ یہ قربانی دے گی تو رب نے کہہ دیا کہ ان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ خبیرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تم فکر نہ کرنا، تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، تمہارے سیکریفائس کو بھی جانتا ہے، تمہارے اگنور کرنے کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تمہیں دنیا میں تو دے گا جو دے گا، آخرت میں اللہ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے یہ کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر لو. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن شرط لگا دی تھی کہ اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے اگر تو پھر ایک ہی بیوی لے کر آنا. ایسا کہا تھا نا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بیویوں کے درمیان جو عدل نہیں رکھے گا اس کو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تم استطاعت رکھتے ہی نہیں ہو کہ تم مطلب کر ہی نہیں سکتے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو. ٹھیک ہے، مطلب تم بیویوں، تو یہ کون سا عدل ہے جس کی اللہ نے کہہ دیا کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے. پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا عدل کرنا، وہ تھا دنیاوی سارے معاملات میں عدل، نان نفقہ دینا، بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا، جس گھر میں اس کو رکھو گے اسی طرح کی میں دوسری کو رکھنا، جس کو باہر گھماؤ گے دوسری کو بھی گھمانا، ایک کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں دوسری کے بھی ویسے ہی پڑھیں. تو اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ دونوں بیویاں بالکل ایک ہی جیسی ہوں. یہ جو عدل آ رہا ہے نا، جس کی اللہ نے کہا تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، یہ قلبی میلان کی بات ہے. اب ایک بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ سگھڑ ہے اور بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے اور بہت زیادہ اخلاق والی ہے، آن دا ادر ہینڈ جو دوسری ہے وہ پھوڑ بھی ہے، اتنی حسین بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اکڑ مزاج بھی ہے اور اس کو کام شام بھی کوئی نہیں آتا، سگھڑ بھی نہیں ہے. تو دونوں میاں کے دل میں تو ڈفرینٹ ہی جگہ رکھتی ہوں گی نا. جب ایک اولاد ایک ماں باپ کی ہوتی ہے، ایک فرما بردار ہوتی ہے، اوبیڈینٹ ہے، تو ماں باپ کا جو قلبی میلان جو ہے وہ اس اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور جو نافرمان ہوتی ہے اس کی طرف کم ہوتا ہے. تو بیویوں کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جیسا دلی اور قلبی میلان ہو؟ ڈیفینیٹ بات ہے، جو بہت اچھی ہے، جس کا اخلاق بھی اچھا ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت، سگڑ، ہر کوالٹی اس میں موجود ہے، اس کا معاملہ مرد کے دل میں ایز کمپیئر ٹو دا ادر ون ڈفرینٹ ہوگا، ہے نا. تو اللہ نے اسی حوالے سے مرد کو یہ کہہ دیا کہ تم قلبی میلان پہ تم استطاعت نہیں رکھتے. قلبی میلان جس کی طرف تمہاری طرف اگر ہو رہا ہے اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پکڑ کا معاملہ نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں 9 ازواج تھیں وہاں قلبی میلان کس کی طرف تھا؟ حضرت عائشہ کی طرف تھا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو فرمایا تھا کون؟ حضرت عائشہ، ہے نا، ابو بکر کی بیٹی نہیں، عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ. آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عمر بن العاص نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ. تو حالانکہ بیویاں اور بھی تھیں، انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ کا باپ. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنی بیویوں کو محبت کرتے ہو تو تم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کا نام لینے میں ہچکچاتے ہو. دیکھو میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کا نام لیتا ہوں اور میں اوپنلی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی میلان بھی حضرت عائشہ کی جانب تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرنا، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ایک طرف پوری طرح سے جھک مت جانا، اتنا میلان مت کر لینا ایک طرف کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. مطلب اگر تمہارا قلبی میلان ایک طرف بہت زیادہ ہے تو دوسری کو ایسا مت کر دینا کہ اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کے ساتھ چلو، فَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کے روش اختیار کر کے چلو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اچھا اب میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ بھئی تم صلح بہرحال بہتر ہے اور صلح کے ساتھ ہی چلو، لیکن اگر نشوز اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور 2 زوجین آپس میں ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور تفریق کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور وہ طلاق لینا چاہتے ہیں،
تو پھر کیا کرو، اور اگر وہ الگ ہی ہو جاتے ہیں، طلاق لے لیتے ہیں، تو یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کل من سعتہ، ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ اگر ایک طلاق، جوڑے کی طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ نے کہا اگر وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو ان کی وسعت کے مطابق غنی کر دے گا. انسان کو بڑے وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میں کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا. اللہ نے وعدہ اٹھا لیا ہے کہ کیا کرے گا، الگ ہو جائیں، پہلے پورا کا پورا طریقہ اختیار کیا جائے، صلح کی جائے، حقوق کی کمی بیشی پر گھر توڑنے سے بچانے کا معاملہ رکھا جائے. لیکن اگر نہیں رہ سکتے، ہو بھی جاتا ہے نا، ایسے بہت ساری کیسز ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے، اللہ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی وسعت کے مطابق معاملات ان کے کر دے گا، کیونکہ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اندر بھی حکمت رکھی ہے. اللہ نے طلاق کی بھی حکمت رکھی ہوتی ہے. جو پہلے جس رب نے دیا تھا آگے بھی رب دے دے گا. یہ نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں، لڑکے کی بھی کہیں شادی ہو جاتی ہے، لڑکی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، اصل میں اس طلاق کی حکمت ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو جوڑا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی کمی بیشی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے عمل سے اصلاح کرنی تھی، ان کو پالش کرنا تھا. اب جب ان کا یہ گھر ٹوٹ گیا، لڑکے کو بھی سمجھ میں آ گئی مجھے یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، لڑکی کو بھی سمجھ میں آ گئی مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں تو اس طرح سے یہ میری غلطی تھی. آئندہ جہاں پہ اللہ نے ان کا رشتہ رکھا ہے، اس کو وہاں باندھ دیا، اس کو وہاں باندھ دیا، اب وہ اپنے گھر کو صحیح طریقے سے چلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کا معاملہ ادھر ہی کرنا تھا، ادھر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو جوڑا تھا. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ وسیع اور حکمت والا ہے، ان کی ٹریننگ کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جی استخارہ کر کے شادی کی تھی، پھر کیوں طلاق ہوئی؟ تو استخارہ ہی اصل کیا ہے؟ خیر مانگنا. آپ نے اللہ سے خیر مانگی تھی کہ اگر اس میں ہمارے لیے خیر ہے تو یہ کر دے. اللہ نے وہ خیر کے لیے ان کو جوڑ دیا، اب ان کا ٹوٹنا ہی ان کے لیے خیر کا سبب بنا. آگے بات سمجھ میں؟ یہ بھی سیکھتے ہیں اور گھر والے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اس کی وجہ سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور واسطے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ یقیناً وصیت کی ہے ہم نے ان لوگوں کو جو اوت الکتاب من قبلکم، جو آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ وصیت اللہ نے ان کو بھی کی تھی، یہ ہدایت اللہ نے ان کو بھی کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی کی ہے. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ اللہ کا تقوی کرو. ہر امت کے لوگوں کو یہی قوانین دیے گئے جو ہم کو دیے گئے، اور اللہ کے تقوی کے لیے کہا گیا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ تعالی غنی اور تعریف کیا گیا. کتنا غنی ہے! اللہ کو میرے اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری اور آپ کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو ہی ضرورت ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اے ابن آدم، اگر تم میں سے سب جن و انس تم میں سے سب سے زیادہ نیکوکار کی طرح ہو جاؤ تو بھی میری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر تم سب جن و انس تم میں سے سب سے زیادہ بدکار کی طرح ہو جاؤ تو پھر بھی میری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی آتی ہے کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم سب اگر مجھ سے سوال کرو اور میں سب کی خواہشات پہ دگنا بھی عطا کر دوں تو میری کائنات میں کتنی کمی آئے گی کہ سمندر میں انگلی ڈال کر نکالو تو جتنا پانی لگے گا، بس اللہ کی کائنات میں اتنی ہی کمی آئے گی. اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہے، اور اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے لیے اور زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو. ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے. وہ یاتی بھی آخرین، اور وہ دوسروں کو لے کر آ جائے.
مگر اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کے وہ لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اللہ اس پر قادر ہے. اگر میں اور آپ اللہ کی بندگی اور اطاعت کر کے اللہ کے مقصد بنائے ہوئے, جس مقصد سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ چاہے تو ہم کو یہاں سے لے جائے اور ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے. یہ اللہ اس پر قادر ہے. ایک چیز کا اپنا مقصد اگر کھو دے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. اگر یہ موبائل کام کرنا بند کر جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو سینے سے لگا کر رکھیں گے, چاہے ہم نے یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بھی لیا ہوگا. کیا ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے؟ اگر اس کی اسکرین ٹوٹ جائے یا یہ کام فنکشننگ کرنا خراب ہو جائے تو کیا میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی؟ نہیں رکھوں گی نا, میں اس کو پھینک دوں گی, کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا. اسی لیے اگر ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ نے کہہ دیا ہے میں تو حمید ہوں, میں غنی ہوں, میں تعریف کیا گیا ہوں. اگر تم لوگ ساری دنیا کی چیزیں, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سارا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب سب کچھ اللہ کے لیے تو پھر میں کس کے لیے؟ میں بھی اللہ کے لیے. اور مجھے بھی اللہ نے اسی لیے بنایا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے اپنا نائب بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں گے تو پھر اللہ ہم کو لے جائے گا اور ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. من کان یرید ثواب الدنیا, جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے, فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا, ابھی پھر اس کو بات بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کے ثواب کی نیت سے کام کرنا چاہیے. جو دنیا کا ثواب کرو گے کہ نیت سے کام کرو گے تو تمہیں دنیا ہی ملے گی, پھر ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے کہا اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے, آخرت کا ثواب بھی ہے, لہٰذا عمل آخرت کی ثواب سے کرو گے, آخرت کی ثواب کی نیت سے کرو گے تو اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ کیوں بار بار یہ بات ہمیں کہتا ہے, کیوں یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں؟ اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ میں دنیا کی نیت سے کام کروں یا آخرت کی نیت سے؟ اللہ کو فائدہ نہیں ہے, اس کا فائدہ ہم کو ہے. اس لیے کہ جب ہم دنیا کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہوتا نا تو ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. کیا میں روز اپنی میاں کی خدمت کر کر کے تھک گئی ہوں, یہ تو کبھی میری طرح محبت سے دیکھتا بھی نہیں. کیا میں کھانے پکا پکا کے میں کھپ جاتی ہوں اور یہ تو کبھی تعریف ہی نہیں کرتا. کیا میں ساس کی خدمت کر کر کے سارے گھر والوں کی کر کر کے تھک گئی ہوں, مجھے کبھی اپریشیشن ہی نہیں ملتی. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ٹینشنز, ڈپریشنز, اینزائٹی کا شکار ہونے لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کو معلوم ہے دنیا میں مجھے ریوارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آخرت میں اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا. دنیا میں مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے, آخرت میں اللہ نے مجھے عطا کرنے ہیں, تو پھر وہ آخرت کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں مل جائے تو ثم الحمدللہ, نہیں ملا تو کیا ہوا, میرا رب مجھے آخرت میں تو عطا فرمائے گا. تو اس کے اعمال میں دوام آ جاتا ہے, ہمیشگی آ جاتی ہے, ثابت قدمی آ جاتی ہے. وہ چھوڑتا نہیں ہے اپنا وہ عمل, چاہے اس کو دنیا میں ریوارڈ مل رہا ہے چاہے نہیں مل رہا. اس کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے, وہ اعصابی طور پر اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور پرسیویرنس کے ساتھ وہ عمل کرتا رہتا ہے اور آخرکار سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, وہ دنیا بھی کما جاتا ہے اور آخرت بھی کما جاتا ہے. تو آخرت کی نیت سے کام کرو, دنیا میں نہیں بھی مل رہا تو کوئی بات نہیں, اللہ تمہیں یہ دے گا. دنیا, یہ بیسیکلی اللہ نے مومن کو اس کی فلاح کا نسخہ سکھایا کہ آخرت کے لیے نیت سے کام کرو تو دنیا بھی تمہیں ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کرے گا, جو دنیا کی محبت کی وجہ سے سارے کام کر رہا ہے نا, اللہ کی محبت نہیں کر رہا ہے اس کے اندر, جو دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حال پرا گندا کر دیں گے. وہ دنیا میں الجھ جائے گا, اللہ اس کو دنیا میں الجھا دیں گے اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا اس کا مقدر ہے. لیکن اگر وہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے. مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہا تو بھی ٹھیک ہے, وہ کرتا رہے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی, سب کے سب اس کے ہو جائیں گے. وہ اللہ کی محبت کو غالب کیے ہوئے نا,
تو بس پھر دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.